نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو گزشتہ نشست میں تھا اسی کے ساتھ اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ ہجرت حبشہ ہوئی کہ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ جور و ستم کیا تو نتیجتاً 12 مرد اور 4 عورتیں، یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی جو مکہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی۔ اب دوسری ہجرت حبشہ جو ہے اس میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں یہ دوسری ہجرت حبشہ میں جاتے ہیں۔ اب دوسری ہجرت حبشہ قدر مشکل تھی، اس لیے کہ کفار اور مشرکین کو پتہ چل چکا ہوا تھا کہ انہوں نے ہجرت کرنی ہے، لہذا انہوں نے اپنی نگرانی بڑی کڑی رکھی ہوئی تھی۔ تاہم مسلمانوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اس سفر کو شروع کیا اور وہ حبشہ میں پہنچ گئے، کامیابی کے ساتھ حبشہ میں پہنچ گئے۔ اب اہل مکہ کو جو فکر لاحق ہوئی وہ یہ تھی کہ اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان وہاں پر پہنچ گئے ہیں، یقیناً ان کا پیغام بہت اچھا ہے، ان کے پاس کلام بہت اچھا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم تو یہاں پر سننے نہیں دیتے تھے کسی کو، اس کے باوجود اتنے مسلمان ہو گئے۔ اب حبشہ میں کیا ہوگا اگر وہاں پر انہوں نے اپنے ہم خیال پیدا کر لیے تو کہیں کسی فوج کی شکل میں ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں، لہذا یہ فکر مند ہوئے۔ تو پھر اہل مکہ نے 2 لوگوں کا انتخاب کیا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کا، کہ آپ لوگ جائیں شاہ حبشہ کے پاس، نجاشی جس کا نام تھا، اور اس کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے دین ہیں، یہ لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہاں سے ان کو واپس لے کر آئے۔ لہذا یہ دونوں اشخاص بہت زیادہ تحائف اور ہدیے لے کر حبشہ پہنچے، اور سب سے پہلے یہ وہاں کے جو پادری تھے، عیسائی پادری، ان کو ملے اور ان کو تحفے تحائف دیے اور ان کو مائل کیا کہ آپ بادشاہ کو مجبور کریں، بادشاہ کو یہ تجویز دیں کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی قبیلے سے ہیں لیکن بٹکے ہوئے ہیں، جب ہم انہیں اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے تو ان کو ٹھیک رکھ سکیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے تحفے تحائف دے کر ان کو مائل کیا، اور صبح جب بادشاہ کا دربار لگا نجاشی کا تو یہ دونوں اشخاص وہاں پر پیش ہوئے اور وہی باتیں انہوں نے کی جو انہوں نے عیسائی پادریوں کے ساتھ کی تھی۔ تو پادریوں نے بھی کہا کہ یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ تو یہ نصرانی ہے یعنی جو ہمارا مذہب ہے عیسائیت، نہ تو یہ اس کے اوپر ہے، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، تو یہ تو دونوں مذاہب چھوڑ چکے ہوئے، انہوں نے ایک نیا ہی مذہب بنا لیا ہے، لہذا ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن بادشاہ متجسس ہوا، اس نے کہا کہ کیوں نہ مسلمانوں سے بھی ان کا موقف سن لیا جائے، لہذا مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں نے اپنا ترجمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو اپنا ترجمان بنایا۔ مسلمان سارے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا اس سے، جعفر بن طیار سے، کہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو باتیں وہاں پر کی وہ یہ تھی کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے قرابت داروں سے تعلق توڑ لیتے تھے،
ہمسایوں کی حق تلفی کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ تو کمزور کے اوپر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جو کہ ہم میں سے تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اور وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں اٹھایا گیا، اس کی نیک نامی، اس کی پاک دامنی، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت، اس کی شرافت، اس کی ہمدردی سے ہم پہلے ہی آگاہ تھے۔ وہ بہت زیادہ اچھے اوصاف کا حامل شخص تھا جس کو رسول بنا کر اللہ نے ہمارے ہاں بھیجا۔ تو اس نے آ کر ہمیں کہا کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، اور جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کرو۔ تو جب ہمیں یہ سبق دیا گیا تو ہم نے اس کو مان لیا۔ تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں قبیلے کے، یہ ہمارے دشمن صرف اس لیے ہو گئے کہ ہم نے پاک دامنی کو اختیار کیا، ہم نے سچ بولنا شروع کیا، ہم نے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے شروع کیے، تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو اس بات پر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اس پیغمبر کا کوئی لایا ہوا کلام ہے تو مجھے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، جس کو سن کر اس کا ایسا سحر طاری ہوا کہ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جو عیسائی پادری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی اس طرح کا اثر ہوا کہ وہ بھی رونے لگ پڑے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اس پر وہ جو عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھئے کہ جو آپ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے۔ اور یہ سوال انہوں نے دوسرے دن کیا تھا۔ پہلے دن تو بادشاہ نے یہ باتیں سن کر کہا کہ آپ کو امن و امان ہے، آپ میری بادشاہت میں حبشہ میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیہ چونکہ وہ آئے ہوئے تھے اسی نظریے سے، تو انہوں نے آ کر اگلے دن کہا کہ بادشاہ سلامت آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھئے کہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو دوبارہ بلا بھیجا۔ اب مسلمان جو تھے وہ اس چیز سے گھبرائے ہوئے تھے کہ عیسائیوں کا نظریہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسی تو بات نہیں ہے۔ اللہ تو واحد ہے، اللہ کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو طے یہی پایا کہ ہم سچ ہی بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، چاہے نتائج جو مرضی ہوں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا کہ حضرت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ اور یہ وہ کلمہ اور وہ روح ہے جو اللہ نے کنواری اور پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام میں پھونک دیا تھا۔ تو جب اس نے یہ سنا بادشاہ نے، تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس بات پر وہ جو عیسائی پادری تھے انہوں نے اپنے نخرے کھرکھرائے اور برا مانا اس بات کو۔ اس کے باوجود بادشاہ نے اس چیز کا خیال نہ کیا، کیونکہ وہ عیسائیت کی صحیح تعلیمات کے اوپر تھا۔ اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور یہ جب فوت ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب نجاشی جو ہے حبشہ میں فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، لہذا اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ یعنی یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ چونکہ ایک عیسائی سٹیٹ کے وہ سربراہ تھے تو اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔
تو یہ اگرچہ عیسائی پادریوں نے اس چیز کا بڑا برا منایا، تاہم بادشاہ اس بات کی طرف نہ آیا اور اس نے کہا مسلمانوں کے کہ جب تک تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو تم لوگوں کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے خادمین کو حکم دیا کہ انہوں نے جو بھی تحفے تحائف اور ہدیہ لے کر آئے ان کو واپس کر دیں، کیونکہ ان کے بدلے میں ان کو مسلمان نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھی ہجرت حبشہ دوم، اور اس کا نتیجہ کہ اہل مکہ ناکام ہو گئے۔ اور دوسری طرف کیا معاملہ چل رہا تھا کہ ظلم و ستم اسی طرح رواں دواں تھا، یعنی اگر انہوں نے ادھر وفد بھیجا ہوا تھا تو مکہ میں جو جو مسلمان تھا اس کے اوپر ظلم و ستم انتہا کا ہو رہا تھا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی اس چیز سے انہوں نے جو ہے نا وہ ہر ایک کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، ان کا دل بڑا نرم تھا، تو ان کے اوپر تلاوت جو ہے اللہ کے کلام کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے، اور ان کے رونے کی وجہ سے جو خواتین تھی، جو بچے تھے، جو مرد حضرات تھے، ان کے اوپر بڑا اثر ہوتا تھا کہ اس کلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جب تلاوت کرتے ہیں تو روتے ہیں۔ لہذا آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی، آپ کے قبیلے نے بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آخر کار انہوں نے بھی تنگ آ کر جو ہے وہ ہجرت کا ارادہ کیا اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھے تو قبیلہ کاریہ کا ایک سردار تھا جو اس طرف سے آ رہا تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم بڑی ظالم ہے، وہ میرے اوپر ظلم کرتی ہے، مجھے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے دیتی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ذمہ دار شخص اور ایسا اعلیٰ شخص مکہ میں سے چلا جائے تو مکے میں پیچھے کیا رہ جائے گا، آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو اپنی امام میں لیتا ہوں۔ اور وہ ان کو واپس لے آئے مکہ میں، اور سرداران قریش سے مل کر یہ کہا کہ خدا کا خوف کرے کہ آپ ایسے شخص کو مکہ میں سے نکال رہے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، جس میں ہمدردی کا عنصر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایسے اعلیٰ شخص کو، اعلیٰ اخلاق والے شخص کو جو ہے وہ آپ مکے میں سے باہر نکال رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ میری امام ہے، اب اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر جب نماز پڑھتے تھے اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو بآواز بلند کیا کرتے تھے، تو مکہ والوں کو پھر تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ اس سردار کے پاس گئے کہ تم نے جس کی اماں دی تھی وہ تو اپنے کام سے باز نہیں آیا، وہ تو اسی طرح کر رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر ان کو منع کیا، تو انہوں نے کہا جی میں منع نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب میری ایمان نہیں ہے، اب اگر تمہیں کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو میرا ذمہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میری حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تم اپنی حفاظت واپس لے لو۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ادھر سے حبشہ سے رپورٹ آ گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ اہل مکہ کو، کفار اور مشرکین کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے کہ بادشاہ نے ان کے دین کو اچھا اور سچا جانا ہے اور ان کو وہاں پر ایمان دے دی ہے۔ تو اب بڑی عظیمت والا معاملہ ہے۔ تو اس بات پر اہل قریش جو ہیں، اہل مکہ جو تھے، انہوں نے طے کیا کہ اب ابو طالب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ تو وہ ابو طالب جو کہ مکہ کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کے پاس آ گئے اور آ کر جو ہے وہ سیدھی بات کی کہ دیکھو تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت تنگ ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے، یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا تمہیں ختم کر دیں گے۔ لہذا بہت پریشر ڈالا اور یہ بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میرے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہے اور میں اب اس کو جھیل نہیں پا رہا، تو کیوں اپنے لیے بھی مشکلیں اور میرے لیے بھی مشکلیں پیدا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا
اے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہ تبلیغ اسلام والا سلسلہ چلتا رہے گا چاہے میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے۔ حضرت ابو طالب جو تھے آپ کے چچا تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کو انہوں نے پالا ہوا تھا، تو وہ بھی بڑے رنجیدہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، دوبارہ گلے لگایا اور کہا بھتیجے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے تبلیغ کرو، کوئی بھی تم تک پہنچ نہیں سکے گا جب تک وہ میرا مقابلہ نہ کر لے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد قریش نے دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم و ستم کا وہی سلسلہ رواں دواں تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر قریش کے پاس وہ ابو طالب کے پاس آ گیا اور اب کی بار وہ ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا عمار تھا اس کو ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ ابو طالب یہ جو عمار ہے بڑا خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اس کو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم اس کا قتل کر کے یہ معاملہ ختم کریں۔ تو حضرت ابو طالب اس چیز پر جو ہے وہ بہت انہوں نے برا منایا، انہوں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے بیٹے کو تم میرے حوالے کرتے ہو کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کو اپنا نام دوں، اور میرے بیٹے کو تم لے کے جا رہے ہو کہ اس کو قتل کر دو۔ مجھے اس طرح کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ لہذا یہ معاملہ بھی ہوا، یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں جو ہیں شروع ہو گئی کہ اب یہ معاملہ تو نہیں چل رہا تو ہم ڈائریکٹ ہی کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو ان میں ابو لہب کا بیٹا جو عتیبہ تھا اس نے پہلی کوشش کی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، عبادت کر رہے تھے، تو یہ ان کے اوپر پل پڑا، حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ ایک بد دعا اس سے پہلے تھی، یاد ہے جب اونٹ کی اوجری رکھی گئی تھی تو آپ نے 7 لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور وہ 7 جو تھے وہ بدر کے کنویں میں قتل ہو کر گرے تھے۔ تو اب ان کے لیے بد دعا کی اس عتیبہ کے لیے جو ابو لہب آپ کے چچا کا بیٹا تھا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مقرر کر دے، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مقرر کر دے۔ تو بہرحال اس وقت بیچ بچاؤ ہو گیا۔ وہی عتیبہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ شام کے سفر پر روانہ ہوا تجارت کے لیے۔ تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، بہت سارے جانور اور بہت سارے لوگ قافلے میں ساتھ تھے، تو ایک شیر آ گیا اور اس شیر نے ایک چکر لگایا ان لوگوں کا اور عتیبہ سمجھ گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے بد دعا کی تھی وہ اب شیر آ گیا ہے مجھے ہلاک کرنے کے لیے۔ تو اس نے اس وقت جو الفاظ ادا کیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہاں پہ قتل کروانے لگے ہیں، یعنی اس نے جو ظلم و ستم کیا ہوا تھا، جو بے ادبی کی ہوئی تھی، اس کا اس کو نتیجہ ملنا ہی ملنا تھا۔ تو جتنے قافلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کو دلاسا دیا۔ رات کو جب سوئے تو عتیبہ کو درمیان میں رکھا اور ارد گرد خود جو ہے نا انہوں نے دائرہ لگا کے سوئے اور پھر اس کے ارد گرد انہوں نے جانور اپنے کھڑے کر دیے کہ شیر ان تک کہیں نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب وہ سوئے ہیں تو وہ شیر آیا ہے اور ایک ہی جسٹ میں وہ ڈائریکٹ جو ہے عتیبہ کے اوپر گرا ہے اور ان کا سر اتار کے لے گئے۔ یعنی وہ بد دعا تھی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو جب نبی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل جو ایک دفعہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ ہماری جو ہے ہم نے بہت صبر کر لیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے بہت برا بلا کہہ لیا، اب میں خود اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اتنا بڑا پتھر لے کر جاؤں گا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو سر پہ ماروں گا اور کچل کے رکھ دوں گا۔ تو یہ اس نے وعدہ کیا محفل میں بیٹھ کے، اور اگلے دن وہی معاملہ ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے حرم میں تشریف لائے اور جب وہ سجدے میں گئے تو یہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ جب یہ قریب پہنچا تو وہاں سے پلٹ پڑا
اور دوڑتا ہوا جو ہے نا وہ آیا، بمشکل ہی اپنے ہاتھ سے پتھر زمین پر پھینک پایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب میں قریب گیا تو میں نے زندگی میں اس طرح کا اونٹ نہیں دیکھا تھا جس کے اتنے لمبے دانت تھے، اتنی بڑی کھوپڑی تھی، وہ میری طرف پلٹا مجھے کھانے کے لیے، اس لیے میں واپس پلٹا، کر میں نہ پلٹتا تو اس نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر یہ ایک قدم بھی اور آگے جاتا تو جسم کے سارے حصے جبرائیل علیہ السلام نے علیحدہ کر دینے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت پر فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن جو ظلم و ستم ہوتے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ایک ایگزامپل تھی، ایک اسوہ تھا، ایک طریقہ تھا کہ بعد میں جب آپ بھی حق کی بات کریں گے تو آپ کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ جو ہے وہ پہلے ہی دکھا دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر عبادت کرنے کے لیے جب حرم میں تشریف لاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ پہلا چکر ختم کر رہے تھے تو وہاں پر ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی اہل قریش کی، جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا، آپ کو لعن طعن کی، تو آپ کے چہرے کے تاثرات جو تھے وہ بہت اس طرح غصے والے بنے، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے جو واقعہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھے، وہ صحیح نہیں تھے، یعنی وہ بہت زیادہ اس چیز پر پریشان ہوئے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور اس کے دوران یہ والا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ آپ دوسرے چکر میں جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پھر یہی کام کیا، پھر لعن طعن کی، آپ کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، آپ کے چہرے کے تاثرات پھر اس طرح کے ہو گئے۔ پھر جب آپ تیسرے چکر میں وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب لعن طعن شروع کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ سنو، میں تمہارے قتل کا حکم لے کر آیا ہوں، تمہارے قتل کا حکم لے کر آیا ہوں۔ ایسا سحر طاری ہوا، ایسے گھبرائے وہ کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے برے لفظ کہے تھے، جس نے سب سے زیادہ گالیاں دی تھی، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے الفاظ سن رہا تھا۔ نہیں آپ تو بڑے صادق ہیں، آپ تو بڑے امین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہماری طرف اس طرح کی بد دعا نہ کیجئے گا، یعنی سارے خوفزدہ ہو گئے۔ یہ چیز وہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بد دعا کرتے ہیں تو وہ پھر قبول ہو جاتی ہے، تو لہذا گھبرا گئے، اور جس نے جتنے جگہ برے الفاظ کہے تھے وہ اتنی اچھے الفاظ ڈھونڈ کے لا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر جو حبشہ کی ہجرت سے واپس بھی آگے تھے چند لوگ، ان کے اوپر بہت زیادہ، باقی جو جتنا کمزور تھا اس کے اوپر زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا، جو ذرا بڑے قبیلے والا تھا، بڑے مرتبے والا تھا، ظلم و ستم اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ اب اہل قریش، اہل مکہ جو ہے وہ کون سی سازش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ